بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمنی مسلح افواج کا خلیج عدن میں ایک اور بحری جہاز پر ڈرون اور میزائل حملہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے خلیج عدن میں گروٹن بحری جہاز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فوجی آپریشن کیا، کیونکہ اس کے مالک کمپنی نے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں تک جانے پر پابندی کے ہمارے اعلان کے باوجود خلاف ورزی کی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ کا مزید کہنا تھا کہ اس آپریشن کو عملی جامہ پہنانے میں بحریہ میزائل اور ڈرون دستے شریک تھے، اور یہ اس آپریشن کے دوران پوری باریک بینی سے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا موقع تھا جب گروٹن جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 اگست کو اسی جہاز کو پہلی بار یمنی فوج نے نشانہ بنایا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ کا مزید بتانا تھا کہ یمنی مسلح افواج بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی کو روکنے اور دشمن سے تعلق رکھنے والے تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی میں اپنی کامیابی کا اعلان کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اشتعال انگیز اقدامات کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، روسی وزارت خارجہ۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ تہران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے پر مبنی دہشت گردانہ حملہ ایران کو مشتعل کرنے کے لیے تھا، لیکن تہران اشتعال انگیز اقدامات کے زیر اثر کبھی نہیں آئے گا۔ ایرانی خبرساں ادارے نے روسی خبرساں ایجنسی ریا نوستی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت صرف تل ابیب کی حکومت ہے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسی بڑی جنگ چاہتی ہے جس میں پڑوسی ممالک بھی شامل ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیلی حکومت علاقے میں پیدا ہونے والے حالات سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے پر مبنی دہشت گردانہ اقدامات کا مقصد بھی ایران کو مشتعل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک بھی ایران کو مشتعل کر رہے ہیں، لیکن ایران ان کے اشتعال انگیز اقدامات کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور وہ کسی بڑی جنگ میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران میزائل کی رینج کے لحاظ سے دنیا کے 6 سرفہرست ممالک میں شامل۔ بریگیڈیئر جنرل عباس عظیمی نے رہبر انقلاب کے حکم سے فضائی دفاع کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ تمام فضائی دفاعی سازوسامان اور تنصیبات بیرون ملک سے برآمد کی جاتی تھیں، لیکن آج یہ سب کچھ ملکی سائنسدانوں اور ماہرین کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آج موجودہ ریڈار کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے یہ رینج تقریباً 42 کلومیٹر تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ اور امن کے حالات فضائی دفاع کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور فوج کا یہ شعبہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل عباس عظیمی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فضائی دفاع کا تصور دنیا کے کسی بھی حصے میں مکمل نہیں ہے۔ صہیونی حکام کی طرف سے آئرن ڈوم جیسے الفاظ کے استعمال کو غلط قرار دیا اور کہا آپریشن وعدہ صداقت کے دوران اس طرح حزب اللہ لبنان کی طرف سے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملوں سے اس دعوے کا جھوٹ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا۔ انہوں نے اسی طرح کہا فخریہ وعدہ صداقت آپریشن کے بعد ملک کا شمال مغربی علاقہ پوری طرح چوکس تھا اور اس علاقے کی فضائی حدود کی معمولی سی خلاف ورزی بھی نہیں ہونے دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں پولیو مہم کے لیے جنگ بندی کی خبروں کی تردید۔ اسرائیل نے غزہ میں پولیو مہم کے لیے جنگ بندی کی خبروں کی تردید کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس نے غزہ میں ویکسینیشن مہم سے متعلق بیان جاری کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا تھا کہ غزہ میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جنگ بندی کی خبریں غلط ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا تھا کہ اسرائیل صرف ویکسینیٹرز کے گزرنے کے لیے ایک انسانی راہداری کی اجازت دے گا۔ ایسے علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی جو چند گھنٹوں تک ویکسین کے لیے محفوظ ہوں گے۔ خیال ہے کہ غزہ میں چند روز پہلے ایک 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جو غزہ میں 25 سال بعد رپورٹ ہونے والا پہلا پولیو کیس ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے 6 لاکھ
40,000 سے زیادہ بچوں کو پولیو ویکسین کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے اقوام متحدہ سے بیلگروڈ پر یوکرینی حملے کی مذمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مشن نے کہا کہ بیلگروڈ میں یوکرینی حملے میں 5 افراد اور 40 زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے یوکرین سیکریٹریٹ اور عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ بیلگروڈ پر یوکرینی جارحیت کی مذمت کی جائے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی مخالفت کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ صدر پیوٹن نے 1.5 برس پہلے بھی مذاکرات کے امکانات پر بات چیت کی تھی اور روس اب بھی مذاکرات کا مخالف نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کو التوا کا شکار کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے جتنا دیر ہوگی اتنا ہی کسی سمجھوتے پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ سرگئی لاروف کا مزید کہنا تھا کہ استنبول مذاکرات کے وقت سمجھوتے پر پہنچنا بہت آسان تھا، مگر یوکرین نے مذاکرات میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو غزہ کی صورتحال پر جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو غزہ کی صورتحال پر جواب دہ ٹھہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرون میں OIC وزراء خارجہ کونسل کا 50واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے سید محمد فواد شیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اجلاس میں سیکرٹری جنرل OIC نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پٹی کی صورتحال پر جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بھی تنظیم کی جانب سے حمایت کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آپریشن سے فوری روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے مشرقی خطے کماچٹکا میں ایک نجی Mi-8 ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا جس میں 22 سیاح سوار تھے۔ روس کی فیڈریشن ایئر ٹرانسپورٹ ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ سیاحوں کو لے کر جانے والا Mi-8 ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ مذکورہ علاقے میں ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق 22 افراد سوار تھے، تاہم واضح کیا گیا ہے کہ ان میں 3 عملے کے ارکان تھے اور 19 مسافر تھے۔ ایجنسی کا مزید بتانا تھا کہ لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش میں ایک اور جہاز روانہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور Mi-8 ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیمیں زمینی راستے سے جانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں امدادی قافلے پر اسرائیل کی بمباری سے 4 مزید فلسطینی شہید۔ امریکی فلاحی تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ کے ایک ہسپتال کے لیے خوراک اور ایندھن لے جانے والا امدادی قافلے پر اسرائیل نے بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلاحی تنظیم نے بتایا کہ اسرائیل نے بمباری سے ان 4 فلسطینیوں کو شہید کیا جو امدادی قافلے میں شامل گاڑیوں میں سوار تھے جو جنوبی غزہ کے شہر رفح کے اماراتی ہلال احمر ہسپتال جا رہے تھے۔ فلاحی تنظیم نے کہا کہ قافلے جیسے ہی اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے کریم شیلوم سے غزہ کی طرف روانہ ہوا، اس کے بعد 4 فلسطینیوں نے گاڑی کا انتظام سنبھالا اور خدشات بھی ظاہر کیے تھے یہ راستہ محفوظ نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ کار میں سوار مسلح افراد تھے، حالانکہ جائے وقوع سے حاصل رپورٹس میں اسلحے کی موجودگی کا کوئی شبہ تک نہیں ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی غزہ جنگ میں اب تک وحشیانہ کارروائیوں میں 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا۔ 23 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔